قصہ مشہور ہے صبر کی تلقین کا، قصہ مشہور ہے صبر کی تلقین کا، اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا، اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا۔ اس میں بتلایا گیا ہے حکم ربی جب ملے مصلحت کو چھوڑ کر انسان اسے پورا کرے، پھر ملیں گے رب کی جانب سے بڑے انعام بھی، اور جنت میں کرے گا رب بہت اکرام بھی۔ مانگتا ہے صلہ قربانیوں کے سلسلے، اور بس اللہ کی خاطر حاصلے در حاصلے۔ قصہ یہ ہے خواب ایک آیا تھا ابراہیم کو، قیمتی تر شے کو اللہ کے لیے قربان کرو، یعنی تھا ان کو اشارہ اپنے بیٹے کے لیے، حکم پورا کرنے فوراً جانب مکہ چلے۔ آ گئے وادی میں اور پھر ساتھ بیٹے کو لیا، ایک طرف جا کر اسے سارا سنایا ماجرا، اور کہا اب تو بتا اے میرے بیٹے کیا کریں، یا ابا تفعل کہا بیٹے نے یعنی سر دھریں، پھر کہا بابا میری ماں سن کے ہوگی اب اداس، دفن کر دینا یہی مت لے کے جانا اس کے پاس، ہاں مگر کرتا میرا دے دینا یہ ماں کو میری، اسی کو دیکھا وہ کرے گی یاد جب بھی آئے گی، پھر کہا اوندھا لٹا دے مجھ کو، اور پھر یوں کریں اپنی آنکھوں پر میرے آبا یہ پٹی باندھ لیں۔ باپ ابراہیم اسماعیل ہے جس کا پسر، اور انہوں نے رب کے آگے خم کیے ہیں اپنے سر، پکڑی ہاتھوں میں چھری پھر آسماں کو دیکھ کر، اور گھٹنا رکھ لیا لختے جگر کی پیٹھ پر، آنکھ جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لے میرے خدا، کوئی شے بڑھ کر نہیں ہے تیری مرضی کے سوا، رو پڑے سارے فرشتے ایسا منظر دیکھ کر، چیخ نکلی آسماں کی اور زمین کی سر بسر، آزمائش پیاروں کی کچھ اسی طرح منظور تھی، مصلحت اللہ کی اس میں کوئی مستور تھی، ایک دمبا دے کے بھیجا رب نے پھر جبریل کو، اور سلامت رکھا اپنے پیارے اسماعیل کو، اور بتایا رب کی خاطر ہم کو جو کرنا پڑے، مصلحت کو دور رکھ سب سے پہلے کیجئے، بعد میں قربانی کی سنت یہ پھر جاری ہوئی، اور مسلمانوں نے پائی ہے خوشی ہے عید کی۔